آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ قتل نہیں ہوئے، جبکہ سورہ بقرہ میں رسولوں کے قتل کا ذکر ہے. وہ جو اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے، اسی وقت میں نے ریکارڈ کروا دی تھی آج سے 5 سال پہلے، کہ رسول با معنی نبی کے بھی آ جاتا ہے. رسول تو صحابہ کرام کے لیے بھی رسول کا لفظ استعمال ہوا ہے. جو انبیاء کرام اپنی طرف سے فرستادے بھیجتے تھے انہیں بھی رسول کہا جاتا ہے. رسول کہتے ہیں بھیجا ہوا، ٹھیک ہے. رسول امن گاندھی کو کہا تھا سعودیہ والوں نے، جب گاندھی گئے تھے وہاں تو لکھا تھا رسول امن. وہاں رسول ایک ڈاکیے کے معنوں میں، بلکہ اس کو آپ میسنجر کہہ لیں یا پیغام بر، پیغام لانے والوں کے معنی میں آتا ہے. وہ جو قرآن میں ہے نا رسول قتل ہوئے، وہ رسول وہاں پہ جو ذکر ہے وہ نبی کے معنوں میں. لیکن رسول جب ٹرم کے طور پہ جو ہم نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے، وہ ٹرم ہے جو مسند احمد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبی بھیجے، جن میں 315 رسول تھے. اب یہاں پہ جو رسول کا ذکر ہے نا، تو یہ پھر وہ ان کی ڈگری کے پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت ہو. رسول وہ ہوتا ہے جو آ کے امت کو دھمکی لگاتا ہے کہ مجھ پہ ایمان نہیں لاؤ گے تو بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا. نبی کبھی یہ دھمکی نہیں لگاتا. حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے نا، آپ کو کہیں قرآن میں نہیں ملے گا انہوں نے دھمکی لگائی ہو کہ اگر مجھ پہ ایمان نہیں لاؤ گے تو بڑے دن کا عذاب دنیا میں تم پہ آ جائے گا. انہوں نے صرف دعوت توحید دی ہے. لیکن یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ان تمام نے دھمکی لگائی ہے کہ بڑے دن کا عذاب آپ پکڑے گا، اور قومیں پھر ہلاک بھی ہوئی. یونس علیہ السلام کی ایک ایکسیپشن ہے کہ وہ ان کے ساتھ ایک الگ معاملہ ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے ان کی امت کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑے وقت کے لیے مہلت دے دی. باقی جب بھی رسول دھمکی لگاتے ہیں تو اب عقلاً یہ چیز محال ہے کہ رسول دھمکی لگائے اور خود قتل ہو جائے، تو رسول کہاں سے رہ جائے گا؟ وہ خود سوچیں. دھمکی تو لگا رہا تھا کافروں کو کہ تم پہ عذاب آ جائے گا مجھ پہ ایمان نہیں لائے، اور اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ کافروں نے رسول کو ہی مار دیا. آپ کی عقل کام کرتی ہے، رسول اگر قتل ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا پورا پلان الٹ گیا. اسی لیے قرآن میں ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے اپنی ڈیسٹنی میں طے کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے. لہذا قرآن میں اگر رسول کہیں اس طرح ہے نا کہ رسول قتل ہوئے، تو اس سے مراد وہ والا رسول نہیں، بلکہ نبیوں کے ایکویلنٹ ورڈ کے طور پر کہ ہر نبی بھی اس اعتبار سے تو رسول ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے. لیکن جب آپ ڈگری کی بات کریں گے پھر ہر نبی رسول نہیں ہوتا. اور یہ 3 ٹرمز آپ نے یاد رکھنی، یہ انٹرچینجبل قرآن میں استعمال ہوتی ہیں جوڑوں کی شکل میں، رسول اور نبی. بعض جگہ نبی کے لیے بھی رسول آ جاتا ہے اور بعض جگہ رسول کے لیے بھی نبی آ جاتا ہے. اب ہمارے نبی جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ رسول ہیں، لیکن ہم انہیں اللہ کے نبی بھی کہتے ہیں، انٹرچینجبل یوز کرتے ہیں نا، کیونکہ نبی بھی ہیں لیکن سپرلیٹو ڈگری ہے. تو نبی اور رسول انٹرچینجبل ورڈ کے طور پر قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے. دوسری جوڑی ہے مؤمن اور مسلم. اب مجھے بتائیں، نبی علیہ السلام کو قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، سب سے پہلا مسلم میں ہوں، تو کیا نبی علیہ السلام مسلم ہے؟ نبی علیہ السلام تو مؤمن ہے، اعلیٰ ترین ڈگری. بلکہ مؤمن ہے ہی وہ ہیں جو ان سے محبت کرنے والے ہیں. لیکن کیا جب ہم یہ چھوٹی ڈگری نبی کے لیے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال کرتے ہیں مسلم کی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم انہیں مسلم کہہ کے مومن کی نفی کر رہے ہیں؟ نہیں، انٹرچینجبل ورڈ کے طور پر یہ استعمال ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں شیعہ حضرات تو اپنے آج کے لوگوں کے لیے بھی ٹرم مومنین استعمال کرتے ہیں، حالانکہ آج کوئی وثوق کے ساتھ کسی کو مومن کہہ سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. مومن تو دل کی کیفیت کا نام ہے. آج صرف ہم لوگوں کو مسلمان کہہ سکتے ہیں. صحابہ اہل بیت کے بعد ہم کسی شخص کو وثوق سے مومن کہہ ہی نہیں سکتے، صرف مسلم کہہ سکتے ہیں. وہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کون مومن تھا اور کون مسلم تھا. ہاں لیکن عموماً ہم اہل ایمان، اے ایمان والو جب ہم قرآن میں کہتے ہیں تو اس سے مسلمان ہی سارے مراد ہوتے ہیں. لیکن جب آپ ٹرم کی بات کریں گے نا، تو ٹرم میں پھر آج کی ڈیٹ میں کوئی بھی مومن نہیں ہے ہمارے علم میں، اللہ کے علم میں ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ ٹرم کے طور پہ بات نہ کریں، ویسے بات کریں کہ مومن سے مراد وہ ہے جو اللہ رسول پر ایمان لے آئے، تو جی 1.25 ارب سے زیادہ، بلکہ 1.5، بلکہ اب تو وہ کہہ رہے ہیں 2 ارب ہو چکے ہیں، وہ آپ مومن کہہ لیں، انہیں مسلم کہہ لیں. لیکن یہ یہاں پہ پھر مومن ٹرم کے طور پہ استعمال نہیں ہو رہا ہوگا. اور تیسری ٹرم ہے جہاد اور قتال. جہاد تو ہر کوشش جہاد کہلاتی ہے، قتال صرف وہ کوشش ہے جو آپ تلوار کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. عموماً یہی مطلب ہوتا ہے نا. لیکن قرآن میں کیا قتال کے لیے جہاد کا لفظ نہیں آیا؟
بلکہ جہاد کا لفظ تو زیادہ استعمال ہوتا ہے. قتال تو ابھی ماڈرن دور میں زیادہ استعمال ہوا ہے مولانا مودودی کی وجہ سے یا جہادی تنظیموں کی وجہ سے, ورنہ عام مسلمان جو ہے نا وہ جو جنگ کرنے کو جہاد ہی کہتا ہے. حالانکہ کافروں سے جو آپ میدان جنگ میں لڑتے ہیں وہ جہاد نہیں ہوتا, وہ قتال ہوتا ہے, لیکن جہاد بھی ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ اپنے آپ سے بھی تو ایک نفس سے جہاد کر کے وہاں پہنچے ہوئے ہیں. جہاد کہتے ہیں کوشش کرنے کو, وہ اعلیٰ ترین کوشش ہے. تو جب یہ ایک دوسرے کے مد مقابل آتے ہیں نا ٹرم کے طور پہ, پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ اب یہ والا جہاد ہے نا یہ قتال ہے اور یہ سمپل جہاد ہے. تو یہ ٹرم انٹرچینجبل ہے. 3 جوڑیاں آپ نے یاد رکھ